اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، سبق نمبر 6A حساب النماز کے ذریعے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم فجر کی اذان اور اقامت میں کچھ ایکسٹرا جو الفاظ کہے جاتے ہیں، کچھ کلمات کہے جاتے ہیں اذان میں، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ وضو کے بعد کی دعا پڑھیں گے اور گرامر میں کچھ نئے الفاظ لیں گے، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ اس سبق میں ہم 6 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 3796 دفعہ ہیں۔ 7 ہوم ورک آپ نے کیے ہوں گے اپنے، 2 تلاوت کے تھے، 2 پڑھنے کے، ایک سننے کا، ایک سنانے کا، اور ایک نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا۔ پاکٹ بک بھی ہم ساتھ رکھتے ہیں۔ تو آج کے سبق شروع کرتے ہیں۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد یہ 2 دفعہ کلمہ کہا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو اس کا ترجمہ ہم لیتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم کا ترجمہ ہے نماز بہتر ہے نیند سے۔ اب اس میں ہم نے جو الفاظ پہلے پڑھے ہوئے ہیں وہ ہے الصلاۃ، ہمیں پتہ ہے کہ الصلاۃ کا مطلب ہے نماز۔ اسی طرح خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر۔ تو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ خیر سے ہیں، آپ خیریت سے ہیں، تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس میں اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تو الصلاۃ خیر، نماز بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ تو آگے ہے من، ہم نے پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں من پڑھا تھا، من کا مطلب ہے سے، اور نوم کا مطلب ہے نیند۔ تو یہ سورہ آیات الکرسی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو نوم کا مطلب ہے نیند۔ تو الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہوا نماز بہتر ہے نیند سے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو 2 چیزوں کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے، ایک نماز اور ایک نیند۔ تو جب ان 2 چیزوں کا کمپیریزن کریں گے آپ، تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نیند جو ہے نا، وہ ہماری جو ابدی زندگی ہے اس میں اس کا کوئی رول نہیں ہے، یعنی کہ اس میں کوئی چیز ہم حاصل نہیں کرتے۔ تو وہ ایسے ہی ہے جیسے موت ہے، موت کے برابر ہے۔ تو نیند میں ہمارے اعمال جو ہے وہ بند ہوتے ہیں، کوئی ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو ہم ابدی زندگی کے لیے کوئی پوائنٹ سکورنگ یا کوئی چیز ارن جو کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے نیند جو ہے وہ موت کے برابر ہے، اور نماز اصل زندگی ہے۔ یہ کیوں زندگی ہے؟ کیونکہ اس زندگی کا جو اصل مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے آگے کی زندگی کی کامیابی کے لیے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے یا ارننگ کرنی ہے، تاکہ ہم آگے کی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ اور نماز جو ہے نا وہ پوائنٹ سکورنگ ہے۔ نماز اللہ کی پکار ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت آ رہی ہے کہ نماز پڑھو، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو۔ اور نیند جو ہے یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، تو نیند جو ہے وہ ہمارے نفس کی پکار ہے۔ ہم یہ اب مقابلہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں یا نفس کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں۔ نیند جو ہے وہ عام طور پہ جسم کے لیے راحت ہوتی ہے، لیکن نماز جو ہے وہ روح کے لیے راحت ہے۔ اچھا، اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ یہ بتایا یہ مطلب یہ سائنٹیفکلی بھی پروو ہو چکا ہے کہ فجر کے وقت جو ہے نا وہ نیند جو ہوتی ہے وہ جسم کے لیے مضر صحت ہوتی ہے۔ کیوں مضر صحت ہوتی ہے؟ کیونکہ فجر کے ٹائم پہ کچھ ایسی گیسز، کچھ ایسی خوشگوار چیزیں فضا میں موجود ہوتی ہیں جن کو انہیل کریں اگر، تو آپ کی جسم کے لیے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور جو لوگ وہ نہیں انہیل کر پاتے تو ظاہر ہے وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان 2 چیزوں کا کمپیریزن کریں، اور آپ کو اس میں سے پھر فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں، مطلب یہ کامن سینس بھی کہہ رہی ہے کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، اور پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہمیں نماز پڑھنی ہے یا ہمیں سوتے رہنا۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ جب یہ کلمات ادا کیے جائیں، تو مؤذن کی طرف سے جب یہ کلمات کہے جاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمارے جس ذہن میں آنی چاہیے، اور ہمیں پھر فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں دونوں چیزوں میں سے کس چیز کو چننا ہے۔
تو الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اچھا، اسی طرح اقامت کے ٹائم پہ دو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد دو دفعہ کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ۔ یہ کیا ہے؟ قد قامت الصلاۃ کا ترجمہ ہے البتہ کھڑی ہو گئی نماز۔ اچھا، اس میں جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے قد۔ قد کا مطلب ہے البتہ۔ اب البتہ جو ہے نا، یہ مطلب اس کا عام لوگوں کو تھوڑا مطلب سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا جو پکی اردو ہے نا اس کا لفظ ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ البتہ یہ کام ہو جائے، یا البتہ یہ کام بہت اچھا ہے۔ تو اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بات جو ہے نا یہ کنفرم ہو چکی ہے، یہ بات یہ یعنی کہ یہ حقیقت ہو گئی ہے کہ جیسے ایک ہے کہ بس جا چکی ہے، یا گاڑی جا چکی ہے، یا گاڑی نکل چکی ہے، تو یہ اب کنفرم ہو گیا کہ بھئی گاڑی اب یہاں پہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جب آپ کسی چیز کے کوئی ایکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ جی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی قسم کا بھی کہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قد۔ اور یہ اتنا امپورٹنٹ لفظ ہے کہ یہ قرآن کریم میں تقریباً 406 دفعہ صرف یہ لفظ آیا ہے، تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اردو میں سمجھنا اگر مشکل ہو تو انگلش میں آپ یہ لفظ سمجھیں کہ جیسے انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آلریڈی، یہ لکھا ہوا بھی ہے ساتھ۔ آلریڈی کا مطلب ہے کہ آلریڈی اٹ ہیز بین ڈن۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قد کہ یہ ہو چکا۔ کیا ہو چکا؟ قامت۔ ایک تو یہ کہ اذان جو تھی نا وہ اس بات کا اعلان ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں۔ اب جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں لوگ، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اقامت میں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نماز کھڑی ہو چکی ہے، تو اب نماز کے لیے آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ قامت جو ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے، یہ بھی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے قائم ہونا، تو وہاں سے ہے قامت۔ تو قامت کا مطلب ہے کہ کھڑی ہو گئی، یا جس طرح ہوتا ہے قائم ہو گیا، قیام کرنا، تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اتنا مشکل نہیں ہے، یہیں سے ہی لفظ نکلا قامت۔ تو قامت کا مطلب ہے کھڑی ہو گئی۔ اور الصلاۃ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، الصلاۃ کا مطلب ہے نماز۔ تو قد قامت الصلاۃ کا مطلب ہوا البتہ کھڑی ہو گئی نماز، یعنی کہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ نماز جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اب آپ سارے آ جائیں اور نماز کے لیے جوائن کریں۔ اچھا، اب وضو کے سے پہلے اور بعد کے اذکار۔ وضو سے پہلے کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ وضو سے پہلے کی دعا تو بہت آسان ہے، بسم اللہ، یعنی کہ اللہ کے نام سے۔ تو یہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے ہر کام، تاکہ برکت ہو۔ تو اسی طرح وضو جو ہے وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے شروع ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ جو ہے یہ بہت آسان ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس میں بسمی اور اللہ، بسمی جو ہے یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، بی اور اسم، تو اس کا مطلب ہوا نام سے، اور اللہ ہی، اللہ کے، تو اس کا مطلب ہوا اللہ کے نام سے۔ تو آپ اس طرح شروع کرتے ہیں۔ وضو کے بعد کی دعا جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے۔ وضو کی دعا کی بات کے بارے میں، وضو کے بعد کی جو دعا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، یعنی کہ جتنا جو وضو کے فرائض ہیں ان کا خیال رکھے، جو وضو کے سنتے ہیں ان کا خیال رکھے، جو منہ دھونا ہے پورا تو منہ پوری طرح دھوئے، ناک میں پانی ڈالنا ہے ناک میں اچھی طرح پانی ڈالے، سارے جو اس کے وضو کے جو کمپوننٹس ہیں ان کو اچھی طرح کرے، اور پھر یہ دعا پڑھے جو دعا ابھی ہم سیکھیں گے۔ تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ماشاءاللہ کتنی اہم دعا ہے یہ، تو ہمیں یہ دعا یاد بھی کرنی ہے، اور ہر دفعہ وضو کے بعد انشاءاللہ یہ دعا کرنی بھی چاہیے۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ پہلا کمپوننٹ ہے اس کا، تو یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ اور دوسرا کمپوننٹ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو آئیے اب ہم اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے اس دعا کو لیتے ہیں۔
تو پہلا حصہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، ان کا مطلب ہے کہ، لا کا مطلب ہے نہیں، الہ کا مطلب ہے معبود، اور ہم نے پڑھا تھا الہ کی جمع ہے آلہہ۔ اللہ کا مطلب ہے سوائے، اللہ اللہ، تو جیسے لا الہ الا اللہ میں بھی ہم نے پڑھا اللہ، تو سوائے اللہ کے۔ اب یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم کلمہ ہے، تو یہ اس کو ایک دفعہ اس کی امپورٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ سبق میں پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ صرف یہ بات پتہ ہونے سے کہ یہ جس کا آخری کلمہ یہ ہوگا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ کلمہ پڑھ سکیں گے۔ ظاہر ہے اپنی زندگی میں جو کچھ ہم کرتے ہوں گے آخری لمحات میں بھی وہی کچھ ہوگا، تو اگر ہم اپنی زندگی میں اس کلمے کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا آخری کلمہ بھی یہی ہوگا، اور جس کا آخری کلمہ یہ ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے بشارت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو دوسری حدیث بھی اسی طرح کی ہے، وہ یہ کہ قریب المرگ، یا جو موت کے قریب شخص ہو، اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، پریکٹیکل بات ہے۔ اچھا، اگلا حصہ ہے جی وحدہ لا شریک لہ۔ وحدہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں دو ٹکڑے ہیں اس لفظ کے، واحد واحدہ اور ہو۔ تو واحدہ جو ہے نا، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے واحد، احد، اس کا مطلب ہے کہ ایک۔ اور ہو جو ہے وہ ٹکڑے ہیں جو کہ ہم نے پڑھے تھے، ہو، ہم، کا، ی، کم، نا، تو ان میں یہ ہے ہو۔ تو وحدہ کا مطلب ہے وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے۔ لا کا مطلب ہے نہیں، اور شریک کا مطلب ہے شراکت دار یا پارٹنر۔ تو جیسے ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کا شراکت دار، یہ شراکت داری میں کاروبار چل رہا ہے، یا تو اس سے اس کا مطلب کیا بنا، اس کا مطلب ہے کہ پارٹنر، تو نہیں ہے کوئی شریک۔ اور شریک کی جمع ہے شرکا، تو یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ کسی کسی بھی مقابلے کے جو شرکا ہیں وہ، یا کسی امتحان میں جن لوگوں نے حصہ لیا وہ اس امتحان کے شرکا ہو، تو اس طرح یہ لفظ بھی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اچھا، لہو ہم نے پڑھا ہے، ابھی ہم نے لاسٹ ٹائم جو گردانے کی تھی ان میں ہم نے پڑھا تھا لہو، لا اور ہو، اس کا یا اس کے لیے، تو وہ اکیلا ہے، نہیں کوئی شریک اس کے لیے۔ اب یہاں پہ ان کلمات کے اوپر اگر غور کریں تو 3 دفعہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ تو وہ 3 طرح کس طرح کر رہے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے کہا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم نے کہا وحدہ، یعنی کہ دوسری دفعہ کہا کہ وہ اکیلا ہے، اور لا شریک لہ کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، تو یہ بھی وحدانیت کا اعلان ہے۔ تو اس طرح ہم وضو کرنے کے، ہم جسمانی طور پہ پاک ہونے کے بعد ہم سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں، ہم شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ شرک کیوں بیزاری کا اعلان کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے قرآن کریم میں، اور شرک کی خطرناکی اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، جو شرک ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو کلمات ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو کلمات کیا ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ آتا ہے، دوسرا حصہ ہے واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اچھا، اب یہ بیسیکلی اس کے جو الفاظ ہیں ان کو دیکھیں تو واشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں، یہ 2 الفاظ ہو گئے، وا اور اشہدو۔ انا کا مطلب ہے کہ، محمدن کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ہے عبدہ،
تو اردو ہمارے یہاں لوگوں کا ایک بہت کامن نام ہے عبداللہ. عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. تو عبد کا مطلب ہے بندہ، اور پھر وہی ٹکڑا ہے ہو کا جو اشارہ ہے وہ کس کی طرف ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو ہم نے کہا تھا وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو میں یہ کیا گواہی دے رہا ہوں؟ میں گواہی دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں کس کے؟ اسی کے جو جس کی پہلے بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اللہ کے. وا اور تو عبد کی جمع ہے عباد. تو عباد الرحمن یا اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں عباد الصالحین، تو وہاں پہ بھی یہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی ہمارے سامنے آئے گا دوبارہ. اچھا، وا رسول، یہ اب اس میں تین ٹکڑے ہیں. وا کا مطلب ہے اور، رسول کا مطلب ہے رسول، اور پھر کس کے؟ اللہ کے، اور اس کے رسول ہیں. تو اس میں کیا، اب یہاں پہ دیکھیں تو تین دفعہ ہم نے پہلے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کہاں کیوں عبدہ کا اضافہ اس میں کیا گیا؟ جب ہم نے پہلے یہ پڑھا تھا تو وہ پڑھا تھا واشہد ان اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہاں پہ عبدہ کا لفظ کا اضافہ ہے. کیوں اضافہ ہے؟ کیونکہ پچھلی امتوں میں یہ لوگوں نے یہ کام کیا، بار بار کیا، کہ جو بھی نیک لوگ تھے، انبیاء کرام تھے، ان مختلف انبیاء کرام کو یا مختلف نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا یا اللہ کی خدائی میں شریک بنا دیا. تو اب ہم ہر نماز میں یہ کلمہ دہرا کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، ان کا جو ایک مرتبہ ہے وہ بہت بڑا مرتبہ ہے، اور لیکن ہم اس مرتبے میں نہ کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ اس مرتبے کو گھٹانا چاہتے ہیں. تو اس طرح ہم یہ کلمات بار بار دہرا کے شرک کا دروازہ مکمل طور پر بند کر. تو اس طرح نماز وضو میں جسمانی طہارت کے بعد یہ ہم اپنے عقیدے کی طہارت کرتے ہیں، یہ کلمات کہہ کے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ یہ کلمات پڑھیں کہ آپ جسمانی طور پہ آپ صاف ہو گئے ہیں، اور اب آپ اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے آزاد کر رہے ہیں، ہر قسم کے شرک سے دور کر رہے ہیں. اس کے بعد اس دعا کا اگلا حصہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین. تو اس ٹکڑے کو لیتے ہیں، اللہم اے اللہ، اجعلنی، یہ اب دو لفظ ہیں. اجعل کا مطلب ہے تو بنا دے، اور نی مجھے. تو یہ جو ٹکڑے ہم نے پڑھے تھے ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، اس میں کبھی کبھی یہ جو ہے جو کہ میری طرف اشارہ کر رہا ہے وہ یہ کی بجائے نی ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ نون کا اضافہ کرنے سے نی بن جاتا ہے. اس کی ایک مثال ہے جو کہ ہم نے ابھی دعا پڑھی تھی، رب زدنی علما. تو اس میں بھی زد ہے، زد کا مطلب ہے اضافہ کر، تو اضافہ کر، اور نی جو ہے وہ ہے میرے یا مجھے. تو نی وہاں پہ بھی آیا اور یہاں پہ بھی آیا. تو اجعلنی جو ہے یہ ہم بہت فریکوینٹلی جو نماز میں دعا پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو وہاں پہ بھی آتا ہے اجعلنی. تو اس کو یاد رکھیں، اجعلنی کا مطلب ہے بنا دے مجھے. اور یہ پھر ہم اس کورس میں آگے جا کے کچھ پڑھیں گے بھی، یہ والا فعل انشاءاللہ. اس کے بعد ہے من کا مطلب ہم نے پہلے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم نے پڑھا تھا کہ من کا مطلب ہے سے. اور توابین کا مطلب ہے تو خوب توبہ کرنے والے، بار بار توبہ کرنے والے. یہ جمع ہے تابہ، لفظ ہے اصل میں تابہ کا مطلب ہے پلٹنا. پھر تائب کون ہوتا ہے جی؟ پلٹنے والا. اور تواب کا مطلب ہے جو بار بار پلٹے، تو بار بار توبہ کرنے والا جو ہے اس کو کہتے ہیں تواب. اور تواب کی پھر جو جمع ہے وہ دو طریقے سے ہوگی، توابون اور توابین. یہ ہم نے پڑھا تھا مسلمون اور مسلمین. تو اسی طرح تواب کی جمع ہوگی توابون اور توابین. یہاں پہ جمع استعمال ہوئی ہے توابین.
تو اس طرح اس کا مطلب بنا، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، یا بار بار توبہ کرنے والوں میں سے۔ وجعلنی، یہ اس میں تین ٹکڑے ہیں، واو ہے پہلے، واو زبر با، اور اجعل تو بنا دے، نی مجھے، آگے پھر من سے، اور اگلا لفظ ہے متطہرین۔ اب یہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو طہارت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، طہارت کا مطلب ہے پاک، پاک صاف یا پاکی، تو متطہر کا مطلب ہے وہ جو کہ پاک رہیں، پاک رہنے والا۔ اور متطہر کی جمع جو ہے وہ دو طریقے سے ہوگی، متطہرون اور متطہرین، تو یہاں پہ جو جمع استعمال ہوئی ہے وہ ہے متطہرین۔ تو متطہرون کیوں نہیں استعمال ہوئی، متطہرین کیوں استعمال ہوئی ہے، یہ کافی آگے جا کے کیو سی 4 یا 5 میں جا کے انشاءاللہ یہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ ہم یہ دعا پڑھیں اور اس میں سے اسباق نکالتے ہیں کہ انسان کو بار بار توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے۔ ہر دفعہ جب آپ اپنے جسم کو پاک کر چکیں تو اس کے بعد پھر آپ شرک سے بیزاری کرتے ہیں، اور شرک سے بیزاری کے بعد آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، تاکہ میں اپنے جسم کو بھی پاک کروں، اور میں جسمانی طور پہ بھی پاک رہنے والوں میں سے بنا دے، تو میں پاک صاف ہوں۔ اب توبہ کی جو شرائط ہے نا، توبہ کے کچھ کمپوننٹس ہیں۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو غلطی کرتا ہے، اور اس غلطی کے بعد سب سے پہلے تو اس غلطی کا اعتراف کرتا ہے کہ ہاں یہ میں نے غلطی کی۔ پھر اس اعتراف کے بعد اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں یہ غلطی کی، تو یہ میں اس غلطی کرنے پہ میں شرمندہ ہوں۔ پھر تیسرے نمبر پہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہوتا، تو جب دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا، آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں ہے کہ بس یہ میں کل پھر دوبارہ کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا، پھر کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا، تو یہ تو تیسرا کمپوننٹ آپ نے پورا نہیں کیا۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ وہ غلطی کرنے کی وجہ سے، یا اس غلطی کرنے سے آپ نے جن لوگوں کا حق مارا ہے، اس حق کو واپس لوٹانے کا عزم رکھتے ہو آپ ارادہ کر لیں کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ میری اس غلطی کی وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو میں اس زیادتی کو ٹھیک کروں گا، اس زیادتی کا کچھ نہ کچھ اس کے جو بھی اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بنتا ہے وہ میں ٹھیک کروں گا۔ اور پانچویں نمبر پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ زبان سے آپ توبہ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور وہ کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دیں۔ تو یہ 5 کمپوننٹس جب ہوتے ہیں، اور ان میں پھر یہ یقین بھی شامل ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا میری توبہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، تو پھر یہ ہے توبہ۔ تو بار بار توبہ کرنے والوں میں سے بننے کی دعا کر رہے ہیں یہاں پہ ہم، کہ ہم جب بھی کوئی گناہ کریں ہم اس گناہ کا اعتراف کریں، ہم اس گناہ پہ شرمندہ ہوں، ہم اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں، اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس سے لوٹانے کا ارادہ کریں، اس کو لوٹائیں، اور اس کے بعد پھر زبان سے توبہ کی ادائیگی کریں۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہیں، یہ 5 چیزیں کرنے کی جو ہے ہم کا سمجھیں کہ ہم یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہ 5 سٹیپس کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، اور پاکی سے کیا مراد ہے؟ پاکی سے مراد ہر چیز کی پاکی ہے، جس میں آپ کے مکان کی پاکی ہے، یعنی کہ جسم ہمارا مکان ہے، پھر لباس کی پاکی ہے، عقیدے کی پاکی ہے، اور خیالات کی پاکی ہے۔ تو یہ ہر چیز کی پاکی سے مراد ہے، ہر چیز کی پاکی جو ہے نا وہ اس میں متطہرین میں انکلوڈڈ ہے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اس دعا کے ذریعے، تو یہ کلمات ادا کرنے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو دعا ہے، یہ جب آپ مانگیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے آپ کے لیے کہ آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور آپ کو کہا جائے گا کہ جس دروازے سے مرضی آپ داخل ہونا چاہیں داخل ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر ہمیں کسی قسم کی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بشارت سنتے ہی پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ دعا مانگنی ہے
کوشش کرنی ہے کہ ہر دفعہ وضو کے بعد ہم یہ دعا پہلے تو یاد کریں اور پھر ہر دفعہ وضو کے بعد یہ دعا مانگیں انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہمارا لیسن اے ختم ہوا۔ اب ہم بریک لیتے ہیں اور پھر ہم پڑھیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے سبق نمبر 6B، جس میں ہم گرامر کے ذریعے سے قرآن سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے مائکس آن کر لیں، تو یہ انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم ایک دوسرے سے مل کے سیکھیں گے۔ تو آج ہم کیا کر رہے تھے، ہم نے لفظ کی قسمیں پڑھی اور اب ہم حروف کر رہے ہیں۔ تو 3 حروف ہم نے لاسٹ سبق میں کیے تھے، آج ہم مزید 3 حروف کریں گے انشاءاللہ سب۔ تو گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، ٹی پی آئی کے 7 کمپوننٹس ہیں، تو ان کو ریوائز کرتے ہیں ہم ہر دفعہ، تو آج بھی ریوائز کرتے ہیں۔ تو ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ ہم سیکھتے ہیں سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے انشاءاللہ۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کی 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی 3 قسمیں ہیں؟ کون بتائے گا؟ اسم فعل حرف۔ اسم فعل حرف۔ تو اس میں جو اسم ہے اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو اسم کا کیا مطلب ہے؟ اسم کسی کا نام ہو سکتا ہے یا صفت ہو سکتی ہے۔ تو اسم جو ہے نا یہ بڑا آسان ہے، اس میں ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ اسم ہے، اور پھر ووکیبلری ہمیں بتائے گی کہ اسم کا کیا مطلب ہے۔ اسم میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آتی کوئی، اسم جو ہے وہ یا واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، یا عربی میں تثنیہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم واحد اور جمع تک رہیں گے۔ تو اسم یا واحد ہوگا یا جمع ہوگا۔ جب ہم اسم کوئی بھی دیکھیں گے تو ہمیں بس صرف یہ پتہ ہونا چاہیے یہ واحد ہے یا جمع ہے، اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ شروع میں یا تو ال ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی۔ تو مثال ہم نے پڑھی تھی المسلمو یا المسلمن، 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 مسلمن، 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 ٹھیک ہے۔ یا ال ہوگا شروع میں، المسلمو ہوگا، یا ہوگا مسلمن، 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 یا ہم نے مؤنث پڑھا تھا مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جمع ہو سکتی ہے، جمع میں کیا ہوگا؟ مسلمون ہوگا یا مسلمین ہوگا۔ اور الف تے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ الف تے بھی ہو سکتا ہے آخر میں، مسلماتن کبھی بھی نہیں ہوتا، مسلماتن ہوگا یا مسلماتن ہوگا، مسلماتن کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے اسم کی نشانیاں پڑھی تھی، یہ ہر دفعہ ہم ریوائز کریں گے تاکہ یہ ہمارے سامنے رہے کہ ہم اسم کو پہچاننے میں ہمیں کوئی مشکل نہ ہو۔ اچھا، فعل ابھی ہم نے نہیں پڑھا، فعل ہم سب سے آخر میں پڑھیں گے۔ فعل ہوتا کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ فعل وہ ہوتا ہے کہ جس میں سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور حرف جو ہے وہ جو چیز اسم نہیں ہے، جو فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے، اور یہ عام طور پہ اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے بھی میں نے یہ بات بتائی تھی، ریوائز کر رہا ہوں کہ ہر سطر میں ہم نے پڑھا تھا کہ 9 الفاظ ہیں، ان 9 میں سے 3 اسم ہیں، 3 افعال ہوں گے، 3 فعل ہیں، اور باقی جو 3 رہ گئے ان میں سے 2 حرف ہوں گے، اور آن ایوریج یہ کیلکولیشن ہے۔ اور جو 9واں لفظ ہے وہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ تو یہ اس طرح قرآن کریم میں ترتیب اس طرح سے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے سب سے پہلے پڑھے تھے اسم ضمیر پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن۔ اور یہ امید ہے آپ ساروں کو یاد ہو گئے ہوں گے، تو ہم ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں سارے۔ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، یہ 6 کے بعد ہم نے 7واں پڑھا تھا، بائیں ہاتھ سے ہم نے اشارہ کیا تھا ہیا، ہیا کا مطلب ہے وہ ایک عورت۔
اچھا اس کے بعد پھر ہم نے ٹکڑے پڑھے تھے، ہم نے پڑھا تھا ہو، ہم، کا، یی، کم، نا اور آخر میں نا ہا. ہا تو یہ بھی میرے ساتھ پڑھیں، ہو، ہو ہم، ہم کا، کا یی، ی کم کم اور نا اور نا آخر میں ہا. آخر میں ہا. اس کے بعد پھر ہم نے اسم، مختلف اسم جو ہے وہ ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے پڑھے تھے، تو یہ کچھ اس طرح بن گئے تھے، رب ہو، رب ہم، ربو کا ربو کا، ربی، ربو کم، ربونا اور ربوہا. ربنا ربوہا. پھر ہم نے یہ 3 حروف پڑھے تھے، لی، من اور ان. لی کے لیے ہم نے کیا مثال پڑھی تھی، کوئی بتائے گا؟ للہ للہ، الحمد للہ سے ہم نے للہ جو ہے وہ لی کی مثال پڑھی. اچھا من کے لیے ہم نے کیا مثال پڑھی تھی؟ من الشیطان. من الشیطان. جی. ان کے لیے کیا مثال پڑھی تھی؟ رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ. ٹھیک. تو یہ 3 الحمدللہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے. آج کا جو سبق، اور پھر ہم نے ان کو ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تھا، لہو، لہم، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا. پھر ہم نے پڑھا تھا من ہو، من ہم، من کا، منی، من کم، منا اور منہا. پھر ہم نے پڑھا تھا ان ہو، ان ہم، ان کا، انی، ان کم، انا اور انہا. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ 3 حروف قرآن کریم میں تقریباً 5000 دفعہ ہیں. جب یہ 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو یہ 21 حروف بن جاتے ہیں، اور یہ 21 حروف جو ہیں یہ قرآن کریم میں تقریباً 5000 دفعہ ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج جو ہم نے حروف پڑھنے ہیں وہ ہیں، تو یہ ان کی مثالیں آ گئی. آج جو ہم نے حروف پڑھنے ہیں وہ ہیں، دعا. سب سے پہلے تو اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما. آج جو حروف ہم نے پڑھنے ہیں وہ ہیں بی. سب سے پہلے بی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، تو اس لیے ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. بی کا مطلب ہے سے. کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ یہ ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ ہی. تو سب سے پہلے جو ہم نے سورہ فاتحہ کا جب آغاز کیا تھا تو جو پہلی آیت پڑھی تھی وہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بی کا مطلب ہے سے. تو اب بی کو جب ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ تو یہ بنے گا بی ہی، اس سے، اس سے، بہم، ان سب سے، بہم ان سب سے، سب سے، بیکا، آپ سے، آپ سے، بکا آپ سے، کا بی، آپ سے، مجھ سے، بی آپ بھی مجھ مجھ سے، سے، بیکم، آپ سب سے، بکم بکم آپ سب سے، آپ سب سے، بنا ہم سب سے، بنا ہم سب سے، اور بہا اس عورت سے. اور بہا اس بیہا عورت سے. اس عورت سے. اب ہم اردو ہم ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ہمیں اردو سمجھ آ جائے گی. اشارے جو ہیں وہ ہمیں پھر اردو سمجھائیں گے، اور پھر ہم صرف عربی پڑھیں گے. بی ہی اس سے، بھی اس سے، بہم ان سب سے، بہم ان سب سے، سے، بی کا آپ سے، بکا آپ سے، کا آپ بی سے، ہی مجھ سے، بھی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بکم آپ سب سے، آپ بنا سب سے، ہم سب سے، بنا ہم سب سے، اور بیہا اس عورت سے. بہا اس بیہا عورت اس سے. عورت سے. اچھا یہاں پہ نا ایک پریشانی کی بات ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پریشانی ہو کہ ہم نے تو ہو پڑھا تھا اور ہم پڑھا تھا. تو یہ ہم نے ایک دفعہ شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی وقت جب مشکل ہو رہی ہو، جیسے بی ہو پڑھنا مشکل ہے، بی ہم پڑھنا مشکل ہے تھوڑا سا، تو عربی کیا کرتے ہیں، عربی آسانی چاہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بی ہو کی بجائے ہم کہیں گے بی ہی، مطلب اس کا سیم ہو. تو یہاں پہ پھر ہو کی بجائے ہی ہو گیا. تو جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اصل لفظ تھا لی، تو لی کو لی ہو پڑھنا مشکل تھا تو انہوں نے کر دیا لاہو. ٹھیک ہے. لی ہم پڑھنا مشکل تھا تو انہوں نے کر دیا لاہم. تو یہاں پہ انہوں نے بی پہ کی زیر کو نہیں چینج کیا، بلکہ جو ہا کی زبر زیر ہے اس کو چینج کر دیا، لیکن اس سے اس کے مطلب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب یہ کوئی سرمد بھائی کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں. سرمد بھائی
جی سوال پوچھیں میرا سوال۔ کوشچن یہ ہے کہ آخر میں یہ جو بہا ہے اس عورت سے، اگر ان عورتوں سے، اس کی عربی کیا ہوگی؟ اس کی عربی بھی پڑھیں گے۔ اصل میں ہم جو قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ہم نیومیریکل چیزوں کو امپورٹنس دے رہے ہیں۔ تو جو چیزیں قرآن کریم میں زیادہ استعمال، ہم نے عربی نہیں سیکھنی، ہم نے قرآن سیکھنا۔ تو جو چیزیں، جو الفاظ قرآن کریم میں زیادہ استعمال ہوئے ہیں، ہم پہلے وہ پڑھیں گے، اور یہ بھی آپ کو پڑھایا جائے گا۔ یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں نا، ان عورتوں سے، یا اگر آپ عورت سے میں نے کہنا ہے تو آپ عورت سے کو میں کیا کہوں گا، مجھ عورت سے کو میں نے کہنا ہے تو اس کو میں کیا کہوں گا، آپ سب عورتوں سے میں نے کہنا ہے تو اس کو میں کیا کہوں گا، اور ہم سب عورتوں سے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہم انشاءاللہ QC4 میں یہ ٹاپک ہے۔ تو یہ چونکہ یہ والے صیغے جو ہیں قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال نہیں ہوئے، تو یہ ان کا نمبر وہاں پہ جا کے آئے گا۔ ہم جو چیزیں زیادہ استعمال ہوئی ہیں ہم پہلے وہ پڑھ رہے ہیں، اور جو چیزیں پھر کم استعمال ہوئی ہیں وہ پھر ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم اس کی اردو نہیں پڑھیں گے، ہم صرف اشاروں سے، ہم صرف عربی پڑھ کے تو اس کو ریوائز کریں گے۔ میرے ساتھ پڑھیں، بہی بہم، بہم بکا بی، بکا بی بکم بنا، بکم بنا بہا، بنا بہا بہا بہی بہم، بہم بکا بی، بکا بکم بنا، بکم بنا بنا بہا بہی بہم، بہی بہم بکا بی، بکا بکا بکم بنا، بنا اور بہا۔ بہا الحمدللہ۔ تو یہ جو 7 الفاظ ہیں یہ قرآن کریم میں 510 دفعہ آئے ہیں، تو ہر صفحے میں تقریباً ایک دفعہ، 600 صفحات ہیں تو ہر صفحے میں تقریباً ایک دفعہ۔ اچھا، پھر اگلا ہے جی فی۔ فی کا مطلب ہے میں، تو اس کے لیے مثال آپ کیا یاد رکھیں گے؟ فی سبیل اللہ، تو یہ ایک کامن سی فریز ہے عربی کی جو استعمال ہوتی ہے۔ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں، تو یہاں سے آپ یاد رکھیں گے کہ فی کا مطلب ہے میں۔ اب فی کو جب ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے فی ہی، اس میں، فی ہم، ان سب میں، فی کا آپ میں، ان سب میں فی یا مجھ میں، کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، اور فی ہا اس عورت میں۔ ٹھیک ہے، اب آپ میرے ساتھ پڑھیں، اشارے ساتھ ساتھ کریں، اور عربی بھی پڑھیں گے، ہم اردو بھی پڑھیں گے۔ فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، ان سب میں، فی کا آپ میں، میں فی یا مجھ میں، مجھ میں مجھ میں فی کم آپ سب میں، آپ سب میں سب فی میں نا ہم سب میں، فینا ہم سب میں اور فی ہا اس عورت میں۔ فی ہاں اس عورت میں سب عورت میں۔ اچھا، اب یہ جو یہاں پہ یہ جو لفظ ہے نا فی یا، اس کے اوپر غور کریں تو یہاں پہ 2 یا ہیں۔ یہ جو شد ہے یہ بتا رہی ہے کہ یا یہاں پہ 2 دفعہ ہے۔ تو عربی میں جب جی 2 دفعہ اکٹھی آ جاتی ہے تو لفظ 2 دفعہ لکھنے کے بجائے اس کے اوپر شد بھی دی جا سکتی۔ اس میں سے ایک یا جو ہے وہ اس فی کا اپنا ہے، یہ جو فی حرف ہم پڑھ رہے ہیں اس کا فا، اور یہ، اور ایک یا جو ہے وہ یہ جو ٹکڑا تھا، جو ٹکڑا تھا نا یا، یہ وہ ہے میرا والا۔ تو اب اس طرح یہ 2 یا اکٹھے ہو گئے تو فی یا ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو اب پڑھیں میرے ساتھ، صرف اب ہم عربی پڑھیں گے اور اشارے کریں گے۔ فی ہی فی ہم، فی کا فیا، فی کم فی نا، اور فی ہا، فی ہی فی ہم، فی کا فیا، فی کم فی نا، اور فی ہا، فی ہی فی ہم، فی کا فیا،
فیکا فیا فیکم فینا فیہا فیہا الحمدللہ. اور یہ دیکھیں یہ جو 7 الفاظ ہیں یہ قرآن کریم میں تقریباً 1700 دفعہ آئے ہیں. یعنی کہ اگر قرآن کریم کے 600 صفحات ہیں تو تقریباً ہر صفحے پہ 2 یا 3 دفعہ آئے ہیں. فیکا فیا فیکم فینا فیہا فیہی فیہم فیکا فیا فیکم فینا فیہا. الحمدللہ. اچھا اب ہم کچھ عربی بول چال کے جملے سیکھتے ہیں. تو ہم میں ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ بھلائی ہے، کچھ نہ کچھ خیر ہے. تو ہم کہیں گے خیر کو ہم کہیں گے بھلائی. ہم نے اب آج بھی پڑھا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، خیر کا مطلب ہے بھلائی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر کسی میں خیر رکھی ہے، تو اس لیے ہم ہاں میں جواب دیں گے. تو ہم سوال کریں گے حل فیہ خیرن، کیا اس میں بھلائی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نام فی نام فیہ خیر. تو فیہ اور فیہم جب ہوگا نا تو لفظ چینج نہیں ہوگا، عبارت اسی طرح رہے گی، صرف حل کی جگہ نام ہو جائے گا. تو اس کا جواب ہوگا نام فیہ خیر. جی ہاں اس چیز میں بھلائی ہے. پھر سوال پوچھا جائے حل فیہم خیر، کیا ان سب چیزوں میں بھلائی ہے؟ کیا ان سب میں بھلائی ہے؟ نام فیہم نام فیہم خیر. جی ہاں ان سب میں بھلائی ہے. الحمدللہ. پھر پوچھا جائے حل فی کا خیر، کیا آپ میں بھلائی ہے؟ تو جواب ہوگا نام فیا نام فی یا خیر. جی ہاں مجھ میں بھلائی ہے. الحمدللہ. اور پھر سوال پوچھا جائے حل فی کم خیر، کیا آپ سب میں بھلائی ہے؟ تو جواب ہوگا، جواب کیا ہوگا؟ فی کم کا جواب نام فینا خیر. جی ہاں ہم سب میں بھلائی ہے. ٹھیک. اور اگر سوال پوچھا جائے حل فی ہا خیر، کیا اس عورت میں بھلائی ہے؟ تو جواب ہوگا نعم فیہا خیر. نام فی ہا خیر. جی ہاں اس عورت میں بھلائی. تو اس طرح یہ ہم نے بول چال کے جملے سیکھے. اچھا اگلا لفظ ہے اعلیٰ. تو اعلیٰ جو ہے نا اس کے لیے ہم مثال یاد رکھیں گے السلام علیکم. تو اعلیٰ کا مطلب ہے پر، السلام علیکم کا مطلب ہے آپ سب پر بھلائی ہو، آپ سب پر سلامتی ہو. تو ہم جب ان ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں تو یہ ٹکڑے کچھ اس طرح بنتے ہیں. پہلے میں پڑھتا ہوں اردو کے ساتھ، آپ سنیں پھر آپ پڑھیے گا اس کے بعد. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، اور علیہا اس عورت پر. اب آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں علیہ اس پر، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ کا آپ آپ علیہ مجھ پر، علیہ مجھ پر، مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علیکم آپ آپ سب، سب پر، علینا ہم سب پر، علینا علیہا اس عورت پر. علیہا اس علیہا عورت اس پر. عورت پر. اب ہم اشارے کریں گے اور عربی پڑھیں گے. علیہ علیہم، علیہ علیہم، علیہ کا علیہ، علیہ کا علیہ علیکم علینا، علیکم علینا، علیہا، علیہا، علیہا علیہ علیہم، علیہ علیہم، علیہ کا علیہ، علیہ کا علیہ، علیکم علینا، علیکم علینا، علیہا، علیہا، علیہ علیہم، علیہ علیہم، علیہ کا علیہ، علیہ کا علیہ، علیکم علینا، علیکم علینا، اور علیہا. علیہا. الحمدللہ. تو اب ہم نے 3 الفاظ سیکھے، وی، فی اور علیہ، اور ان کو ہم نے ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے سیکھا.
تو اس طرح ہم نے ٹوٹل آج کے سبق میں 21 مطلب 3 الفاظ سیکھے، ان کو 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تو یہ ٹوٹل 21 الفاظ ہو گئے جو قرآن کریم میں 3600 سے زائد دفعہ ہیں۔ تو یہ بھی الفاظ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پچھلی دفعہ جو ہم نے 3 سیکھے تھے وہ تقریباً 5000 دفعہ ہیں، یہ جو 3 سیکھے ہیں یہ قرآن کریم میں 3600 دفعہ ہیں۔ تو اس طرح یہ تقریباً یہ 6 الفاظ جو ہیں قرآن کریم میں 8000 دفعہ ہیں، اور یہ 8000 کس میں سے ہیں؟ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 78000۔ 78000 میں سے 8000 الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں۔ تو قرآن کتنا آسان ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کتنا آسان ہے۔ تو آج کا سبق سمرائز کریں تو کیا ہے کہ 3 الفاظ پڑھے ہم نے۔ بی کا مطلب ہے سے، مثال ہے بسم اللہ۔ فی کا مطلب ہے میں، اور مثال ہے فی سبیل اللہ۔ اللہ کا مطلب ہے پر، اور مثال ہے السلام علیکم۔ تو بی کا کیا مطلب ہے؟ سے، مثال بسم اللہ، بسم اللہ، فی کا کیا مطلب ہے؟ میں، مثال فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کا کیا مطلب ہے؟ پر، مثال السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ۔ تو اب یہ پھر وہی ٹیسٹ آ گیا، تو اپنے ذہن میں سوچیں کہ پہلا جو لفظ ہے بہم، اس کا اشارہ کیا ہوگا، اور اب بتائیں کیا ہے اشارہ بہم کا؟ رائٹ سائڈ پہ 4 انگلیاں۔ رائٹ سائڈ پہ 4 انگلیاں، زبردست۔ اگلا لفظ ہے جی فی کم، سامنے کی طرف، سامنے 4 انگلیاں، سامنے کی طرف 4 انگلیاں، سامنے کی طرف 4 انگلیاں۔ اور علیہ، رائٹ سائڈ رائٹ سائڈ پہ 1 انگلی۔ رائٹ سائڈ پہ 1 انگلی، علیہ۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم تھوڑا بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ حل کا مطلب ہے کیا؟ اللہ رحیم بہی کا مطلب، رحیم کا مطلب ہے مہربان، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور بہی کا مطلب آج ہم نے پڑھا ہے اس پر۔ تو اس کا مطلب بنے گا حل اللہ رحیم بہی، کیا اللہ اس پر مہربان ہے؟ تو اس کا کیا جواب آئے گا؟ نام اللہ نام رحیم اللہ بہی۔ رحیم، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بہی کا جواب بہی سے ہی آئے گا، نام اللہ رحیم بہی۔ پھر ہوگا حل اللہ رحیم بہم، کیا اللہ ان سب پر مہربان ہے؟ نعم اللہ نام اللہ رحیم بہم، نام اللہ رحیم بہم، جی ہاں اللہ ان سب پر مہربان ہے، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد آئے گا حل اللہ رحیم بکا، کیا اللہ آپ پر مہربان ہے؟ نعم اللہ نام اللہ رحیم بیا، بی نام بی، اللہ رحیم بی، تو بیا نہیں ہوگا کیونکہ بی بازر بی ہے، اس میں ہاں اس میں یا نہیں ہے، تو یہ یا 2 دفعہ نہیں۔ اچھا اگلا ہے حل اللہ رحیم بکم، کیا اللہ آپ سب پر مہربان ہے؟ نعم نام اللہ رحیم رحیم بنا، بنا، نام اللہ رحیم بنا، جی ہاں اللہ ہم سب پر مہربان ہے۔ تو الحمدللہ اللہ ہم سب پر مہربان ہو۔ اچھا اس کے بعد لا ہم نے پڑھا تھا، لا کا مطلب ہے نہیں، اور ہم نے پڑھا تھا کہ ما کا مطلب ہے نہیں۔ تو اگر کوئی ایسا سوال ہو جس کا جواب نہیں میں دینا ہو، مثال کے طور پہ ہم قرض کی بات کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے حل علیہ دین، دین کا مطلب ہوتا ہے قرض، تو کیا اس پر قرض ہے؟ تو ہم اس کو جواب دیں گے نہیں سے جواب دیں گے، ما علیہ دین، نہیں اس پر قرض نہیں ہے۔ پھر ہم سوال پوچھیں حل علیہم دین، کیا ان پر قرض ہے؟ تو جواب ہوگا ما علیہم دین، ما علیہم دین، نہیں ان پر قرض نہیں ہے۔ پھر سوال ہو اگر حل علیکا دین، کیا آپ پر قرض ہے؟ تو جواب ہوگا ما علیہ، ما علیہ دین، ما علیہ، نہیں میرے پر قرض نہیں ہے۔ اور اگر سوال ہو حل علیکم دین، کیا آپ سب پر قرض ہے؟ تو جواب ہوگا ما علینا دین، ما علینا دین، نہیں ہم سب پر قرض نہیں ہے۔ تو وہی
بیس لائن بات ہے کہ اگر ہو اور ہم ہوگا تو جواب ہو اور ہم سے آئے گا، باقی الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. حل کا جواب نام یا ماں یا لا جو بھی ہے اس سے آپ دیں گے. اور اگر کا ہوگا تو یا سے جواب آئے گا، کم ہوگا تو نا سے جواب آئے گا. بس یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جو اس میں بار بار ہم ریوائز کرتے ہیں. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا ختم ہوا. آج کا سبق بہت آسان تھا، 3 الفاظ تھے اور ان کو وہی 7 ٹکڑے جو ہم نے پہلے پڑھے ہوئے تھے ان کے ساتھ جوڑ کے پڑھنا تھا. تو الحمدللہ اس میں کوئی مشکل بات نہیں تھی. آج کا نقطہ تعلیم، آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد آپ اس کو بھول جاتے ہیں. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو یاد رکھنے کے لیے ریوائز کرنا ہوتا ہے، دہرانا ہوتا ہے اس کو. تو دہرانا تو بہت ضروری ہے، مگر کب کب دہرانا ضروری ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو 100 باتیں سکھائی جائیں تو کیا ہوگا کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ 70% باتیں بھول جائیں گے. تو ریٹینشن جو ہے وہ آپ کی میموری کی ریٹینشن جو ہے وہ 30% ہے صرف. 1 گھنٹے کے بعد اس میں سے 70% باتیں آپ بھول جائیں گے. تو یہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے، یہ سبق کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے. اگر آپ 1 گھنٹے کے بعد دہرا لیں تو وہ 100 باتیں آپ کو دوبارہ یاد ہو جائیں گی. لیکن اور اس دفعہ اس کی ریٹینشن کا ٹائم جو ہے وہ 1 آور سے بڑھ کے 1 ڈے ہو جائے گا، 24 آورز ہو جائے گا. لیکن 24 گھنٹے کے بعد اس میں سے 70% باتیں پھر آپ کو بھول جائیں گی. تو 24 گھنٹے کے بعد جو پھر ریٹینشن رہ جائے گی وہ وہی 30% رہ جائے گی. اچھا، اگر آپ 24 گھنٹے کے بعد اس کو دوہرا لیں گے تو اب جو اس دفعہ ریٹینشن رہے گی نا وہ 1 ہفتے تک ریٹین رہے گا. تو 1 ہفتے تک پھر آپ کو یاد رہے گا. اور لیکن 1 ہفتے کے بعد اس میں سے 70% پھر آپ کو بھول جائے گا اور 30% ہی ریٹین رہے گا. اب اگلی ریویژن آپ کو کب کرنی ہے؟ اگلی ریویژن آپ کو 1 ہفتے کے بعد کرنی ہے. جب آپ 1 ہفتے کے بعد دہرائیں گے تو 1 مہینے تک یہ چیز آپ کو یاد رہ جائے گی. 1 مہینے کے بعد پھر وہ 70% بھول جائے گی اور ریٹینشن جو ہے وہ پھر 30% ہوگی. لیکن اگر آپ 1 مہینے کے بعد دہرا لیں تو یہ ریٹینشن جو ہے یہ بڑھ کے 6 منتھس تک چلی جائے گی. پھر آپ کو یہ 6 مہینے تک یاد رہے گا. اور پھر جب آپ 6 مہینے کے بعد ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیں تو پھر یہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلا جائے گا اور پھر وہاں سے آپ کو یہ ریٹین رہے گا اور یہ پھر آپ کو نہیں بھولے گا. تو اس لیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کس وقت ریوائز کریں. آپ کوئی بھی سبق پڑھنے کے، چاہے وہ آپ کا قرآن کا لیسن ہو یا کوئی کسی اور سبجیکٹ کا ٹاپک، کوئی ٹاپک پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو ریویژن کب کرنی ہے؟ آپ کو ریویژن کرنی ہے 1 گھنٹے کے بعد، پھر 1 دن کے بعد، پھر 1 ہفتے کے بعد، پھر 1 مہینے کے بعد اور پھر 6 مہینے کے بعد. تو ہمارا جو کورس ہے یہ والا، یہ کچھ اس طرح سے ڈیزائنڈ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو آج آپ نے پڑھا وہ کل آپ کو ریوائز کرایا جائے. تو 1 دن کے بعد ریوائز ہو جائے گا. پھر 1 ہفتے کے بعد جب ہم ملیں گے تو ہم دوبارہ ریوائز کریں گے اس کو. تو 1 ہفتے کے بعد وہ آپ کی تھوڑی سی میموری ایکسٹینڈ ہو جائے گی. پھر کچھ ٹائم گزرنے کے بعد ایک ریویژن کا کورس ہوگا، مڈ ٹرم ریویژن جس کو ہم کہتے ہیں. جب وہ ریویژن ہوگی تو اس وقت 1 مہینے کے بعد آپ کو دوبارہ ریوائز کرایا جائے گا تو آپ کو وہ پھر یاد رہے گا. اور پھر جب 3 مہینے کے بعد ہمارا جب کورس ختم ہو رہا ہوگا تو ایک کمپلیٹ ریویژن ہوگی اور 3 مہینے کے بعد ایک دفعہ پھر ریوائز کرایا جائے گا. تو اگر آپ یہ ریویژنس اس ترتیب سے کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلا جائے گا اور پھر وہاں سے یہ کبھی نہ بھولنے کے لیے آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا. تو یہ تھا آج کا نقطہ تعلیم. الحمدللہ آج کا سبق ختم ہوا. سبق نمبر 6 کے اختتام تک ہم ٹوٹل 63 الفاظ سیکھ چکے ہیں، 63 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو کہ قرآن کریم میں 23,000 سے زائد دفعہ ہیں. الحمدللہ قرآن کتنا آسان ہے. اور قرآن میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 دفعہ ہیں. تو ہم 1/4 تو ہم نے پچھلی دفعہ کر لیا تھا، ہم 1/4 سے بھی آگے چلے گئے ہیں الحمدللہ. 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ قرآن کریم کھول کے اس میں سے دیکھ کے پڑھیں اور 5 منٹ اپنے حافظے سے جو آپ کو صورتیں یاد ہیں وہ پڑھیں. 2 پڑھنے کے، ایک کتاب سے اور ایک ووکیبلری کارڈ سے. 2 آپ کے کرنے والے کام ہیں، وہ ایک ویکلی کوئز ہوگا جو کہ کل شام کو شیئر کیا جائے گا اور ایک آپ کی
ورک بک ہے اس میں لکھنے والا کام ہے وہ کرنا ہے آپ نے. اس کورس کا لفظی ترجمہ یا سننا یا یوٹیوب کے اوپر اس کی ویڈیو سننی، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنی، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنی. یہ 7 ہوم ورکس ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں، اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ ہم میرے علم میں اضافہ فرما. اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. پاکٹ بک کو اپنے ساتھ رکھیں. قرآن کریم پڑھتے وقت یا جب بھی آپ قرآن کریم دیکھ کے پڑھیں یا زبانی پڑھیں تو اس میں سے ان الفاظ کو ڈھونڈیں جو الفاظ ہم نے ان اسباق میں پڑھے ہیں ابھی تک. اور پاکٹ بک جو ہے وہ اپنی ووکیبلری کو ریفریش کرنے کے لیے استعمال کریں. اور جو کچھ ہم نے اس سبق میں سیکھا وہ کیا مشکل ہے؟ وہ تو بہت آسان ہے. آج کے سبق میں کیا کیا ہم نے؟ 3 الفاظ سیکھے اور ان 3 الفاظ کو جو پہلے ہم نے 7 ٹکڑے سیکھے تھے ان 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا. تو یہ بہت آسان ہے اور سیکھنا بھی آسان ہے، اس کو سکھانا بھی بہت آسان ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اپنی فیملی میں اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو سکھائیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ کو خود اچھا یاد ہوگا، اور پھر بعد میں جب ٹیچر بننا ہوگا تو انشاءاللہ اس کی ٹریننگ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.